اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصحاب الاخدود کے بارے میں۔ یہ قرآن مجید میں بھی واقعہ موجود ہے۔ کھائی والے لوگ کون تھے؟ آج کی مختصر ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ان کے حکموں کو ماننے والے آپ سچے مسلمان تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 650 برس بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ کسی ملک میں سچے مسلمانوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی مانتے تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، خود بھی نیکی کا کام کرتے اور دوسروں کو بھی بھلائی کے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اسی کو اپنا آقا، مالک اور معبود جانتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کے حکموں پر چلتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی سچے مالک کی تابع داری کرنے کو کہتے تھے۔ جس طرح بھلے لوگ خود کو بھلا بننے کے ساتھ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اسی طرح برے لوگ بھی دوسروں کو برائی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ خود نیکی کے راستے پر چلتا ہو اور دوسروں کو چلاتا ہو تو برے لوگ جو ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بھلے اور برے لوگوں کی یہ دشمنی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوا جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو، خدا کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی دوسرے کو اپنا مالک اور آقا نہ بناؤ، اس کے حکموں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاکم نہ سمجھو۔ تو ان کی یہ تمام باتیں سن کر لوگ بگڑ بیٹھے اور ان نیک لوگوں کو ستانے لگے۔ برے لوگ کہتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، ہمارے باپ دادا تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا۔ سچے مسلمانوں نے ان برے لوگوں کا کہنا نہیں مانا، اور مان بھی کیسے سکتے تھے؟ انہوں نے جس اللہ کو اپنا رب مانا تھا، کیا وہ اس کے حکموں سے منہ موڑ لیتے؟ ان کو تو یقین تھا کہ ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا کہ جب وہ اپنے مالک کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اگر آج وہ برے لوگوں سے ڈر کر نیکی اور بھلائی کا راستہ چھوڑ دیں گے تو کل اس مالک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کو تو یہ یقین تھا کہ اگر ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو گیا تو ہم کو مرنے کے بعد جنت ملے گی، ایسی جنت جہاں آرام ہی آرام ہوگا، پھل میوے اور ہر طرح کی اچھی اچھی چیزیں ہوں گی۔ وہ بھلا کوئی ایسا کام کیسے کر سکتے تھے کہ جس سے ان کا اللہ ان سے ناخوش ہو جاتا؟ اب ایک طرف تو تھے سچے مسلمان جو چاہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں اور دوسروں کو بھی اسی کے راستے پر لے کر آئیں، اور دوسری طرف وہ برے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم اپنے دل کے کہنے پر چلیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہو، ہم ان لوگوں کی جو کہ مسلمان ہیں ان کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ سچے مسلمانوں کی باتیں ہمیں کڑوی لگتی تھیں۔ مسلمانوں کی باتیں بالکل صاف اور سمجھ میں آنے والی تھیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کچھ نیکی ہوتی وہ ان کی بات مان لیتے۔ برے لوگ ان مسلمانوں کی باتوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ اچھی بات پیش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اور وہ کر بھی کہہ سکتے تھے چڑھنے کے علاوہ۔ جب برے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی باتوں کا اثر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور لوگ دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں اور لوگ ایسے ہو رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی۔ بادشاہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا، وہ کہتا تھا کہ حکم چلے تو میرا چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ بادشاہ نے سوچا اگر یہ لوگ اسی طرح مسلمان ہوتے گئے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں میرا حکم کیسے مانیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک اور حاکم ماننے کے بعد مجھے بھی وہ بادشاہ کیوں سمجھیں گے؟ یہ سوچ کر بادشاہ نے کیا کام کیا، سارے مسلمانوں کو پکڑوا لیا اور فیصلہ کیا کہ ان کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ پھر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کا نام نہ لے سکے۔ بادشاہ نے بڑی بڑی کھائیاں کھدوائیں، بہت گہری اور خوب چوڑی، ان میں سوکھی لکڑیاں بھروائیں اور ان میں آگ لگا دی۔
جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو مسلمانوں کو وہاں لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا تو تم اپنی باتوں کو چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم سب کو اسی آگ میں جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اب مسلمانوں نے جو یہ حالت دیکھی تو بولے، ہم اپنے رب کا انکار کیسے کر دیں؟ جس نے یہ سارا جہان پیدا کیا، وہی اس کا آقا، خالق، مالک، رازق ہے۔ ہم اس کے حکموں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی غلامی کیسے اختیار کر لیں؟ یہ زندگی تو چند روز کی زندگی ہے، آخر ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ وہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں کیا غم، وہ ہم کو جنت دے گا اور جنت میں ہر طرح کا آرام ہی آرام ہوگا۔ مسلمانوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ مزید آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کو ایک ایک کر کے آگ میں جھونک دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے آگ میں جھونک دیے گئے۔ بادشاہ اور اس کے سارے ساتھی تماشا دیکھتے رہے۔ ان لوگوں کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اسی کو اپنا آقا اور معبود جانتے ہیں، وہی سب سے بڑا اور طاقت والا ہے، ہر قوم کی تعریف کا حقدار وہی ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہی بھی اسی کے لیے ہے، دنیا میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، مالک اور بادشاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے خدا کے ماننے والوں کے کیسے دشمن ہو جاتے ہیں اور اپنی دشمنی میں کیا کچھ کر ڈالتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ مارے گئے کھائیاں کھودنے والے۔ آپ کہو گے یہ کیا بات ہوئی؟ کھائیاں کھودنے والے تو بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے، وہ کہاں مارے گئے؟ بیچارے مسلمان ہی آگ میں جلا ڈالے گئے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان کی نظر میں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ نہ تو اچھے کاموں کا بدلہ ہوتا ہے اور نہ ہی برے کاموں کی سزا، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اصل بدلہ تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کیا ہوئی ہے۔ مطلب جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو آگ میں جلایا، ان کو مرنے کے بعد دوزخ میں جلایا جائے گا اور ان کے لیے وہاں بہت ہی سخت قسم کا عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ والا، جو وہیں پہ رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ یہاں آگ میں ڈالے گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دے گا، جس میں نہریں ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے، ہر طرح کے پھل میوے ان کے پاس ہوں گے۔ اب کون کامیاب اور کون ناکام، کون ہارا اور کون جیتا، کھلی بات ہے۔ کامیاب وہی جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اس کی زندگی میں اپنی زندگی میں اچھے اچھے کام کیے، کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ نہ موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا آقا نہ جانا، اور ناکام وہ رہا جس نے اللہ کو بھلا دیا، جس نے اس کے حکموں کو سچا نہ جانا، اللہ کی بندگی کے بدلے کسی اور کی بندگی کی۔ محترم سامعین، اس دنیا میں اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، طرح طرح سے ستائے جاتے ہیں اور اسی راہ میں مارے بھی جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ ماننے والے برے لوگ خوب مزے اڑاتے ہیں اور چین سے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ناکام ہو گئے، وہ اس کے نہ ماننے والے جیت گئے ہیں۔ اصل جیت ہار تو آخرت کی ہار جیت ہے، وہ زندگی سدا رہنے والی ہے۔ جو کوئی دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس سمجھو کہ وہی زندگی ہے، وہی جیت گیا، اس زندگی کا کوئی بھی دکھ نہیں۔ اللہ کی مار اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہم سے ایسے کام کرنا جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچانا، تو ہی معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔